السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی۔ اسرائیلی فوج کے ذریعے غزہ کے اسپتال پر بمباری کے ذریعے فلسطینیوں کے قتل عام پر آج کریں گے بات، بتائیں گے کہ کس نے کیا کہا اور کیا صورتحال وہاں کی بنی ہوئی ہے، لیکن اس سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی بمباری میں 500 سے زائد فلسطینی شہید، دنیا بھر میں اسرائیلی حملے کی مذمت میں مظاہرے، اسرائیلی فوج کا حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار، عرب ممالک نے کہا یہ جنگی جرم ناقابل قبول۔ مہوا موئترا نے بی جے پی رہنما کے پیسے لے کر پارلیمنٹ میں سوال پوچھنے کے سنگین الزامات کے خلاف دہلی ہائی کورٹ میں نشیکانت دوبے کے خلاف داخل کیا حد کی عزت کا مقدمہ۔ اسی دوران اسپیکر اوم برلا نے اخلاقیات کمیٹی کو بھیجی مہوا موئترا کے خلاف کی گئی بی جے پی رہنما کی شکایت۔ راہل گاندھی نے اب پھر اٹھایا اڈانی کانڈ کا معاملہ، بولے اقتدار میں آئے تو اڈانی کے خلاف کرائیں گے جانچ، وزیر اعظم پر اڈانی کو بچانے کا لگایا الزام۔ ٹویٹر صارفین کے لیے بری خبر، ایلن مسک نے جاری کیا نیا فرمان، اب ہر ٹویٹر صارف کو ادا کرنی ہوگی سبسکرپشن کی قیمت، سالانہ $1 ادا نہ کرنے پر صارفین کا اکاؤنٹ ہو جائے گا بلاک۔ کیا اب بھی امریکی صدر اسرائیل جا کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے؟ کیا اب بھی وہ دیکھیں گے کہ ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی ہے یا نہیں؟ کیا اب بھی عالمی برادری اسرائیل کے ساتھ کھڑی رہے گی؟ کیا مسلم ممالک اب بھی صرف بیان بازی کی حد تک محدود رہیں گے؟ کیا جن عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں، کیا وہ اپنے تعلقات برقرار رکھیں گے؟ کیا ان معصوموں کے قاتل وحشی غاصب اسرائیل کی پکڑ کوئی کرنے والا ہے؟ اسرائیل کے اس بزدلانہ حملے کو تاریخ دان کیسے لکھنے والے ہیں؟ اسپتال پر اسرائیلی حملے کے بعد کئی سوالات ہیں جس کے جواب اب آنے ضروری ہیں۔ یہ ان بچوں کی ویڈیو ہے جو الہلیہ اسپتال کے صحن میں اپنی زندگی کا آخری کھیل کھیل رہے تھے۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ شام ان کی آخری شام ہوگی، اور رات ہوتے ہوتے وحشی دہشت گرد اسرائیل نے ایسا حملہ کیا جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ اسپتال پر ایسے بم برسائے گئے کہ یہ 500 فلسطینیوں کی اجتماعی قبرگاہ بن گئی۔ اسپتال کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ باقیات جمع نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کے اعضاء بکھرے پڑے ہیں۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسپتال میں کم از کم 4000 لوگ پناہ لیے ہوئے تھے۔ by a barbaric bombardment, and all of these casualties came to the hospital, came as body parts amputated without any signs of life. یہ اس ماں کی تصویر ہے جو اپنے آغوش میں بچے کو لیے ہوئے ہے اور اس کی روح پرواز کر گئی ہے۔ دلوں کو بے چین کرنے والے سینکڑوں مناظر کیمرے میں قید ہیں جو دنیا کو آواز دے رہے ہیں کہ وہ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں۔ دوسری جانب اسرائیل اب دنیا کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور سیدھے طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ اس حملے کی وجوہات کا جائزہ لے رہا ہے۔ حالانکہ اسپتال کے ڈائریکٹر نے حملے کے بعد میڈیا سے مخاطب ہو کر اسرائیل کے ان دعووں کی قلی کھول دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ان سے کہا تھا کہ ہم نے 2 بم برسا کر تمہیں وارننگ جاری کر دی تھی، پھر بھی تم نے اب تک اسپتال کیوں خالی نہیں کیا؟ اور اب اسرائیل اس کا الزام مزاحمتی تنظیموں پر عائد کر رہا ہے۔ وہ اسرائیلی قتل عام کے بعد حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ عوام سے مخاطب ہوئے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس دوران وہ رنجیدہ نظر آئے، لیکن الفاظ ان کے انتہائی سخت تھے اور وہ اسرائیل اور اس کے حامیوں کو اپنی تقریر میں للکار رہے تھے۔ انہوں نے اس حملے کا ذمہ دار سیدھے طور پر امریکہ کو ٹھہرایا اور کہا کہ یہ امریکہ ہے جس نے اسرائیل کو پوری طرح سہارا اور تحفظ دے رکھا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اندھادھند کبھی گھروں، مسجدوں، اسکولوں اور اسپتالوں پر بھی بمباری کر رہا ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ اسپتال میں ڈاکٹروں اور مریضوں کو نشانہ بنا کر فلسطینیوں کے قتل عام کی اسرائیلی کارروائی سے صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ ہمارا دشمن در حقیقت اپنی شکست دیکھ چکا ہے اور بوکھلا کر ایسا کر رہا ہے۔ ہنیہ نے زور دے کر کہا کہ دشمن اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے قتل عام سے مزاحمت ختم ہو جائے گی تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت جاری ہے اور ہماری سرزمین سے اس قابض دشمن کے نکل جانے اور مقدسات کی آزادی سے پہلے یہ مزاحمت رکنے نہیں والی۔ اسی درمیان یہ خبریں بھی گردش کر رہی کہ حماس بمباری روکنے پر یرغمالیوں کو رہا کرنے کو تیار ہو گیا ہے۔ یہ خبر NBC نے حماس کے سینئر اہلکار کے حوالے سے دی ہے۔
اب اس قتل عام کے بعد ہر طرف سے اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ وہ تینوں عرب ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اب متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش نے الاہلی عرب اسپتال پر بمباری کی مذمت کی ہے اور اس حملے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ان تینوں عرب ممالک نے اسرائیل کی جانب سے اسلامک جہاد کو حملے کے لیے ذمہ دار بتائے جانے کے دعووں کو بھی مسترد کیا ہے۔ سعودی عرب نے بھی اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے اسرائیلی قابض افواج کی طرف سے گھناؤنا جرم قرار دیا ہے۔ ترکی، ایران، مصر، قطر، اردن، فرانس اور کینیڈا سمیت عالمی برادری کی جانب سے بھی غزہ میں اسپتال پر اسرائیلی حملے کی پرزور مذمت کی جا رہی ہے۔ بیشتر ممالک نے وحشیانہ جنگی جرائم روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر یورپی یونین کے سربراہ نے بھی غزہ میں شہری بنیادی ڈھانچے خصوصاً اسپتالوں کو نشانہ بنانے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اسپتال پر حملے کو بنیادی انسانی اقدار کی خلاف ورزی کی بدترین مثال قرار دیا، اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے غزہ میں اسپتال پر فضائی حملے کو ناجائز اور غیر قانونی قرار دیا ہے۔ ایرانی صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ اسرائیل کے بموں کے شعلے اسرائیل کو ہی نگل لیں گے۔ دنیا بھر میں خاص کر مسلم ممالک میں غزہ کے الاہلی عرب اسپتال پر اسرائیلی حملے کی مخالفت میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ لوگ اسرائیلی سفارت خانوں کے باہر جمع ہو کر فلسطینیوں کی حمایت میں آواز بلند کر رہے ہیں۔ اسی درمیان خبر آ رہی ہے کہ امریکی صدر وہ اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ گزشتہ روز امریکی صدر نے اعلان کیا تھا کہ وہ اردن اور اسرائیل کا دورہ کرنے والے ہیں، لیکن اردن میں موجود مسلم ممالک کے سربراہان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ اب امریکی صدر سے ملاقات نہیں چاہتے اور ایک ایماندار دلال بن کر اسرائیل کی طرف سے آنے والے امریکہ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آج تک کبھی ایسا دیکھا نہیں گیا کہ امریکہ کسی کے در پر آ رہا ہو اور انہوں نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی ہو۔ ایسی ہزیمت اور دھچکے کے بعد اب اسرائیل کے صاف جنگی جرائم میں مبتلا ہونے کے بعد امریکہ اب کہہ رہا ہے کہ وہ اسرائیل سے سخت سوالات کرے گا۔ اسی درمیان امریکی کانگریس کی رکن راشدہ طالب نے امریکی صدر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہم یاد رکھیں گے کہ جس وقت غزہ کی صورتحال اتنی نازک بنی ہوئی تھی، جو آنکھ کھولنے کے لیے کافی تھی، اس وقت امریکی صدر کہاں کھڑے تھے وہ یہ دنیا یاد رکھے گی۔ جس وقت امریکی صدر اردن کا دورہ کرنے والے تھے، وہاں اس وقت فلسطینی صدر محمود عباس بھی موجود تھے۔ محمود عباس نے بھی اب دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ وہ کسی نئے نکبے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم اپنے لوگوں کی نقل مکانی کو دوبارہ قبول نہیں کریں گے۔ ہمارے لوگ اپنے وطن پر ثابت قدم رہیں گے اور قربانیوں کے باوجود وطن نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے لوگ گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور غالب رہیں گے۔ اس طرح کا صاف بیان جو ہے وہ اب محمود عباس کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ الجزیرہ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں اس نے رپورٹ کیا ہے کہ جو لوگ جنگ کے دوران نقل مکانی کر کے جنوبی غزہ چلے گئے تھے، اب وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے علاقے لوٹنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی علاقہ محفوظ نہیں ہے اور ہم کہیں اور مرنے کے بجائے اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں مرنا پسند کریں گے۔ وہیں روس اور متحدہ عرب امارات نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ دوسری طرف برازیل کی جانب سے بھی غزہ جنگ کے حوالے سے پیش کردہ مسودہ قرارداد پر آج ووٹنگ بھی ہونے والی ہے۔ اسی درمیان مغربی ممالک کا دوہرا معیار اب تک برقرار ہے۔ فلسطین کی حمایت میں کوئی بات کرنا تک وہاں جرم بنا دیا جا رہا ہے۔ برطانیہ نے تو فلسطینی جھنڈا لہرانے پر کارروائی کی تک دھمکی دی ہے۔ وہیں اب ڈچ فٹ بالر انور الغازی کو فلسطین کے حق میں پوسٹ کرنے کی پاداش میں جرمن کلب نے معطل کر دیا ہے۔ اسرائیل کے جنگی جرائم کے خلاف آواز اٹھانے اور معصوموں کی حمایت میں بولنے کو کلب کے اقدار کے خلاف اب قرار دے کر انہیں معطل کر دیا گیا ہے۔ وہیں برطانیہ نے دی گارڈین میں 40 سال سے سیاسی کارٹون بنانے والے کارٹونسٹ کو صرف اس لیے معطل کر دیا کیونکہ اس نے اسرائیلی وزیر اعظم کا ایک تنقیدی کارٹون بنانے کی جرأت کی تھی، جس میں اس نے دکھایا تھا کہ وہ یعنی کہ اسرائیلی وزیر اعظم باکسنگ کے دستانے پہن کر اپنی ہی سرجیکل آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں اور ان کے پیٹ پر غزہ کا نقشہ لکھا ہوا ہے اور اس کارٹونسٹ پر اب یہود مخالف ہونے کا لیبل لگا دیا گیا ہے۔ اور گزشتہ شب جرمن چانسلر وحشی اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تل ابیب میں تھے، جہاں سے وہ مصر کے لیے طیارے پر اڑان بھرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اسی دوران راکٹ حملے کی وارننگ کے سائرن بجنے لگے، جس کے بعد یہ وہاں سے اتر کر بلوں میں چھپنے کو مجبور ہو گئے۔
خود معصوموں کے قتل عام میں ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اور ہتھیار فراہم کرتے ہیں، لیکن موت کا خوف اتنا ہے کہ معمولی سائرن بجنے پر ان کی اس جگہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی۔ دراصل اس وقت حماس نے اسرائیلی حملے کے جواب میں 160 راکٹ جو ہے وہ اس وقت داغے تھے۔ اسرائیل میں بھی اب وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف آواز اٹھنے لگی ہیں۔ ہارٹس نے لکھا ہے کہ بنجمن نتن یاہو اب اسرائیل پر حکومت کرنے کے اہل نہیں رہے۔ سچ یہ ہے کہ وہ ایک دن بھی اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکتے اور انہیں فوری طور پر وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ عبرانی اخبار نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ جنگ کے دوران نتن یاہو کی اسرائیل اور اس کی فوج کی مسلسل قیادت اسرائیل کی خاطر نہیں بلکہ ان کی اپنی ذاتی نجات کے لیے ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی تفصیلات آج غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔